الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر بھی ہوتی ہے، اور ہم نماز سے متعلق کورسز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور اپنی تمام حرکات اور سکنات سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا روحانی یا باطنی پہلو ہے۔ کوئی عمل اسی وقت درست ہوتا ہے جب اس کے یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ درست ہوں۔ ایک یہ کہ انسان کے عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی خاطر کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ ظاہری عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص کا تعلق ہمارے دل سے ہے اور ہماری نیت سے ہے، اور سنت کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب نے کوشش کر کے، محنت کر کے اپنی نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنا قیام، اپنا رکوع، اپنے سجود، ان تمام چیزوں کو بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کو بھی مزید بہتر بنائیں، کیونکہ مجھے ہمیشہ اس بات کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز اپنی پسند کے مطابق کر لے، اور پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتی ہوں کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تو کیا کروں، خیالات بھٹک جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی سوچیں آنے لگتی ہیں اور فکر لگ جاتی ہے۔ کوشش کے باوجود بھی یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، بڑی دشوار گھاٹی ہے جس کو عبور نہیں کر پائی۔ تو اسی سوچ کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کچھ باتیں شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت سال پہلے 90s کے اینڈ میں نے ایک لیکچر دیا تھا، نماز کیا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد خشوع کے موضوع پر بھی کئی دفعہ بات کرنے کا موقع ملا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر جتنی دفعہ بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو آج چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ میری نماز بھی درست ہو جائے اور آپ کی بھی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر واقعی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ جب نماز پڑھ کے اٹھے تو لگے کہ واقعی اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب عظیم کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں نماز میں۔ تو رب کے سامنے کھڑے ہونے میں بندے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یعنی دو چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی عظمت، اور دوسرے اپنے بندہ ہونے کی ذلت، یعنی اللہ عظیم ہے، بڑا ہے، بلند ہے، اور میں ایک حقیر بندہ ہوں، میں اس کے آگے جھک رہا ہوں، میں اس کے آگے کھڑا ہوں، اور وہ رب السماوات والارض ہے اور رب العرش العظیم ہے، اور میں عبد فقیر ہوں، محتاج ہوں، کمزور ہوں، فانی ہوں۔ تو جب انسان اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتا ہے اور اپنی کمزوری کو ذہن میں رکھتا ہے تو آغاز بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب کبھی میں کائنات کے بارے میں پڑھتی ہوں، اس کی وسعت کے بارے میں، اس کی ہیبت کے بارے میں، کہ کس قدر ستارے اور سیارے اور کیا کیا چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں اور کیا کچھ بنایا ہے۔ ایکچولی میں اپنے انسٹاگرام پر فالو کرتی ہوں ناسا کی سائٹ کہہ لیں جو بھی، اور اسی طرح نیشنل جیوگرافک، لیکن نیشنل جیوگرافک اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ناسا جو تصویریں ریلیز کرتا ہے مختلف پلانٹس کی اور مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے آسمانوں میں، اور نیشنل جیوگرافک بیسیکلی زمین میں جو کچھ مختلف مقامات ہیں ان کے بارے میں مختلف تصاویر وغیرہ شیئر کرتا ہے۔ اور میں ایسی نیوز کو فالو بھی کرتی ہوں جو نئی نئی تحقیقات اور نئی ریسرچز اور نئی ڈسکوریز سامنے آتی ہیں۔ چونکہ یہ میڈیا جو ہے یہ مختصر ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر میں انسان کچھ نہ کچھ جان لیتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ جس دن میں نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہوتی ہے اس دن میرے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب نماز میں وہ خیال مجھے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھتے کرتے ہیں وہی چیزیں نماز میں آتی ہیں نا، تو جب وہ نماز میں خیال آ جاتا ہے مجھے، تو واقعی میرے اندر ایک اور ہی طرح کی نماز کے اندر کیفیت آتی ہے، اور پھر آنسو بھی گرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہ ہو تو پھر نماز بے روح سی ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی سمندروں کے اندر کی مخلوقات اور عجیب و غریب مخلوقات اور پرندوں کے رنگ اور پھولوں کے، اور زمین کو بھی پوری طرح انسانوں نے ڈسکور نہیں کیا، مختلف مقامات کو آپ دیکھیں۔ باقی تو چھوڑیں، اگر آپ نے اپنے انڈور کوئی پلانٹس وغیرہ رکھے ہوں گے، جیسے میں نے اپنے اندر ہی کمرے میں رکھے، کیونکہ یہاں باہر تو اتنی سخت سردی ہے کہ نکلنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اور سردیوں میں درخت بھی ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح ایک پتا نکلتا ہے اور کس طریقے سے وہ گرو کرتا ہے، اور تھوڑی سی مٹی یا پاٹ میں کیا چیز ہے اس کے اندر جو مدد دے رہی ہے اس کو گرو کرنے میں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے نا. یعنی کائنات ایسی چیز ہے جس میں غور و فکر کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں بہت بڑھتا ہے. یہ کونی آیات ہے نا جن کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے